آج اگر ہم سے 3-4 چیزیں چھینی جائیں ہماری زندگی بالکل جہنم بن جائے گی. کیا؟ ایک موبائل، دوسرے لڑکیاں غائب کر دو، فیس بک ہٹا دو، ٹک ٹاک ہٹا دو، یوٹیوب ہٹا دو. نوجوان بیکار ہے آج کل، اس کی زندگی بالکل ایک سیاہ دور میں پہنچ جائے گا، وہ خشک دور. ہماری بچیاں ہاتھ میں موبائل لے کے، پہلے تو کوئی گناہ کرتا تھا پکڑا جاتا تھا، آج پورا گھر بیٹھا ہوا ہے. لیکن لڑکی جو ہے وہ گندے مناظر دیکھ رہی ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ایک کونے میں یوں کر کے، امی سمجھتی بیٹی اسٹڈی کر رہی ہے شاید. ہمارے نوجوانوں سے چیزیں چھین لیں، ان کی زندگی ختم، بالکل خشک زندگی. پورا مہینہ گزر جاتا ہے. آپ میں سے کتنوں نے قرآن پڑھا ہے بتائیں؟ کتنوں نے تفسیر پڑھی ہے؟ کتنوں نے سیرت کی کتاب پڑھی ہے؟ بوجھ بن جاتا ہے. کتاب ہاتھ میں دیکھتے ہیں چکر آنے لگ جاتے ہیں. ایک صاحب کو میں نے کہا مطالعہ کیا کریں، کہ مجھ صاحب جب بھی کتاب ہاتھ میں لیتا ہوں نا نیند آ جاتی ہے. ٹک ٹاک میں تو تیری آنکھیں یوں کھل جاتی ہیں ٹھمکے دیکھنے کے لیے. جو نیند آ بھی رہی ہوتی ہے ایک دم چاقو چوبند ہو کے بہنوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے کہ کون کیسا ٹھمکا لگا رہی ہے 2 منٹ کے اندر. کتاب ہاتھ میں لیتی نیند آ جاتی ہے تجھے. ایسی اللہ کی رحمت تجھ پر نازل ہوتی. اصل کیا ہے؟ بوجھ بن گئی یہ چیزیں. ہم نے ان چیزوں کے ساتھ دل لگا لیا ہے جو ہماری آخرت کو تباہ کرنے والی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا را بیٹا قرآن کے قریب آئیے، حدیث کے قریب آئیے، سیرت کے قریب آئیے، قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ تصوف کے قریب آئیے، شرعی احکام کے قریب آئیے، فرض علوم سیکھنے کے قریب آئیے. اس سے آپ کی لائف میں کوئی ڈسٹربنس نہیں آئے گی، لیکن آپ کو قرینہ سلیقہ آئے گا کہ ہمارا مذہب لیمیٹیشنز کیسے قائم کرتا ہے. ہمارا مذہب آپ کو دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کرے گا، دوستی کرنے سے منع نہیں کرے گا، سوشل میڈیا یوز کرنے سے منع نہیں کرے گا، رشتہ داری سے منع نہیں کرے گا، گیم کھیلنے سے منع نہیں کرے گا، دوستی کرنے سے منع نہیں کرے گا. لیکن وہ کہے گا یہ کام اتنی لمٹ میں کرو گے، اس کے باہر نکلو گے تو گناہگار ہو جاؤ. یہ جو بات ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ دین کی طرف آؤں گا تو سب کچھ چھن جائے گا، پھر میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ بھائی آپ نے کبھی دین سیکھا ہی نہیں ہے. اور یہ باتیں آپ کو کسی عالم نے کوئی بولی ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں؟ یہ تو پپو پان والے نے بتائی ہیں آپ کو. یہ تو اسکول کالج کی کینٹین میں بیٹھ کے آپ لوگوں نے آپس میں تبصرہ کر کے بتائی ہیں. یہ تو آپ نے آوارگر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے نتائج مرتب کیے ہیں. یار دین کی طرف جاؤ گے تو بس زندگی گئی تمہاری. ایک سے ایک بڑا افلاطون دوست بیٹھا ہوتا ہے. او بھائی زیادہ گہرائی میں مت جاؤ، دین کی طرف گہرائی میں جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے. مولوی دیکھو لڑتے رہتے ہیں آپس میں. اس کا مطلب ہے کہ مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کی نوعیت معلوم نہ کرو کہ کیوں لڑتے ہیں. علمی اختلاف ہے، ذاتی اختلاف ہے، کیا ہے؟ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں یا دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں؟ یہ نہ سمجھو. بس چونکہ آپس میں اختلاف ہے اس لیے چھوڑ دو، یہ اصول ہے. تو پھر اپنے گھر کو کیوں نہیں چھوڑا آپ نے؟ اس میں بھی تو پھڈے ہوتے ہیں. اپنے آفس وغیرہ کو کیوں نہیں چھوڑا؟ ہر تیسرے دن پھڈا آپ دیکھتے ہیں. اس دنیا کو کیوں نہیں چھوڑا؟ دنیا میں روزانہ پھڈے ہو رہے ہیں، لیکن اس میں سب میں چلیں گے. اور دنیا میں ناک بند کر کے غرق ہو جاؤ، جتنی گہرائی میں جاؤ اتنا اچھا ہے. لیکن بھائی دین میں زیادہ گہرائی میں مت جاؤ، مصیبت آ جاتی ہے. ابھی میدان معاشر میں جا کے پوچھے گا، کہے گا، سوچئے گا اے اللہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، تھوڑا میں نے گیا ہوں مذہب میں، لا جنت دے اور حورے دے. حورے کتنی ملیں گی؟ اس کو بڑا انعام ملے گا نا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی تم گہرائی میں نہیں گئے، یہ لو ساری جنت تمہاری. اور جو گہرائی میں گئے تھے سب آ جاؤ لائن میں لگ جاؤ. مفتی تم بھی آ جاؤ، مجتہد تم بھی آ جاؤ، نمازی روزے والوں لگو لائن میں. یہ پپو سیدھا جنت میں جائے گا. ایسے جوتے پڑیں گے نا نازک مقامات پر، اور جہنم میں ڈال کے جو عذاب ہوگا. دین کو مذاق مت بناؤ ورنہ تمہارا حشر خراب کر دے گا اللہ تعالیٰ بروز قیامت. یہ دین ہے، کوئی چٹنی نہیں ہے کہ جیسے چاہے پیس کے بنا لو. یہ چنگم نہیں ہے کہ منہ سے نکالو جتنا لمبی کھینچو جتنا چھوٹا کر دو. اپنے مذہب اپنی شریعت مت بنائیں. اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم ماننے کا حکم ہے. اس لیے یاد رکھیں یہ تمام لوازمات پورے کریں اور اس کے بعد دنیا کو آپ دنیا منع نہیں ہوگی. کاروبار کرو، دوستیاں کرو سب، لیکن سیکھو کہ شریعت دوستی کے بارے میں کیا کہتی ہے. کس سے رشتہ داری کریں، کس سے نہیں. کون سا گیم کھیل سکتے ہیں، کون سا نہیں. کتنی دیر کھیل سکتے ہیں، کتنی دیر نہیں. پکنک پوائنٹ پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں، کن شرائط کے ساتھ. اپنی فیملی کو آؤٹنگ کے لیے لے جا سکتے ہیں کہ نہیں، کن شرائط کے ساتھ اگر لے جا سکتے ہیں تو یہ سیکھ لیں آپ. ہم سب کام کرتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم سب، لیکن انتہائی دائرہ شریعت کو لیمیٹیشن ہمیں پتہ ہے. تو ہماری زندگی کوئی بورنگ زندگی نہیں ہے، اور یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے.